بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورۃ الضحیٰ جو ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ یاد کیے ہوئے ہے اور نمازوں میں ہم سب پڑھتے بھی ہیں اس سورت کو۔ اس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، وہ حکم یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کے نبی آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک خاص حکم دیا ہے کہ نعمت کو بیان کریں۔ کیا ہے نعمت اور اسے بیان کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، سورج اور چاند بھی نعمت ہے، ہوائیں، یہ موسم، گھر، صحت، اولاد، دین، توحید، سنت، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے نعمت کو بیان کرو۔ کیا مطلب ہے نعمت کو بیان کرو؟ نعمت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو اور قرآن کو بیان کرے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ رسول سے کہا گیا نعمت بیان کرو، رسول کو نبوت دی گئی اور وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بیان کیجئے یعنی لوگوں کو بتائیے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور توحید سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا لوگوں کو توحید کے بارے میں بتائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو بیان کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک اہم چیز ہے، وہ یہ ہے ہمارے پاس بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، توحید ہے، سنت ہے، اس کے علاوہ ذاتی طور پر ہمارے پاس نعمتیں کم زیادہ۔ کسی کے پاس مثلا اولاد ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس صحت ہے، اور کسی مسلمان کے پاس وہ نہیں ہے۔ ان نعمتوں کو بھی کیا بیان کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر میں مدینہ سے پڑھ کر کے آیا ہوں، تو کیا لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ میں وہاں سے پڑھ کر کے آیا ہوں؟ کیا یہ نعمت کو بیان کرنا ہے؟ اگر بیان کرنا ہے تو کون سی چیز ہے جو فخر ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، اور کون سی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے نعمت کو بیان کرو۔ کیا ہے بیان کرنا؟ کیسے بیان کرنا چاہیے؟ عمومی نعمتیں تو ہر آدمی بیان کر سکتا ہے، جیسے اللہ کا شکر ہے کہ ہم توحید پر ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم سنت پہ ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب کے پاس یہ نعمت ہے اور ہم بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ذاتی پرسنل ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیسے بیان کرنا چاہیے؟ بیان کرتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھے مومن۔ سب سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو صحت دیے اور آپ کسی بیمار کے سامنے اسے بیان کر رہے ہیں، بیان کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ مالدار ہیں، کسی غریب کے سامنے اپنے مال کی نعمت بتانا چاہ رہے ہیں، کیا ادب ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہو، بتاتے ہوئے آدمی فخر کے طور پر اسے نہ بتائے، دوسرا ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر نہ بتائے۔ کیسے بتانا چاہیے؟ بتانے کا اسلوب یہ ہو کہ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ایسے بتانا چاہیے کہ آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ رہے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بیمار سے کہتا ہے کہ میں بھی اس بیماری میں مبتلا تھا اور بہت پریشان تھا، اور میں نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ یہ بیان کرنے کا اسلوب ہے اللہ کی نعمتوں کو، اس طرح سے کہ سننے والا اللہ کی محبت میں داخل ہو۔ اگر بیان کرنے کا انداز ایسے ہو کہ میری ذات کی بڑائی اس سے ظاہر ہو رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے سامنے والے کو اذیت اور تکلیف ہوگی۔ ایسے بیان کریں کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی، کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے نکال کر یہاں تک پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ایسے بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دلوں کے اندر پیدا ہو اور اس نعمت کی قدردانی بھی پیدا ہو۔ آپ کہیں کہ میرے پاس والدین کی نعمت تھی اور والدین کی خدمت کا مجھے اللہ نے موقع دیا اور اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، اب وہ انتقال کر چکے ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ ایسے اسلوب میں آپ بیان کریں کہ سننے والے کو اس نعمت کی قدر بھی معلوم ہو۔ یہ انداز ہے نعمتوں کو بیان کرنے کا۔ رسول کو یہی حکم دیا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اسے لوگوں کو آپ بیان کیجیے، لوگوں کے سامنے رکھیے۔ انسان کی ایک بہت بری صفت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان کنود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، یہ بہت بری صفت ہے انسان کی۔ کیا معنی ہے کنود؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے، کنود کہتے ہیں سلف صالحین وہ آدمی جو اللہ کی نعمتوں کو تو گنتا نہیں ہے، بھول جاتا ہے، لیکن مصیبتوں کو گن گن کر کے رکھتا ہے۔
اور یہ بہت بری صفت ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک انسان اللہ کا ناشکرہ کنود ہے۔ وہ کنود کا مطلب اللہ کی لاکھوں نعمتیں اس کے پاس ہیں، لیکن تب بھی چند مصیبتوں کو وہ گن کر کے رکھتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ ہے، اگرچہ کہ پریشانی میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سامنے والے سے آپ اللہ کا تعارف کرائیں تو نعمتوں سے کرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں اس طرح سے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کا ایک طریقہ تو زبان کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ یحب، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک اللہ یہ پسند کرتا ہے ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے پر اس نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نعمت ہمیں دی ہے، اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی ظاہر ہو، ہمارے تعامل سے بھی ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی نعمت ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو۔ ایک تو زبان سے آپ بیان کر سکتے ہیں، عمل سے کیسے بیان کریں گے؟ کہ انسان اس علم پر عمل پیرا ہو اور اس علم کے سلسلے میں وہ عمل کا خصوصی خیال کرتا ہے اس طرح سے کہ سامنے والا شخص یہ دیکھ کر کے معلوم کرے کہ یہ علم والا انسان ہے، اس وجہ سے اس کی اخلاق ایسے ہیں، اس کا طرز عمل ایسا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اسے چاہیے کہ اچھا لباس پہنے، سواری اگر اچھی لے سکتا اچھی سواری خریدے، فضول کیے بغیر اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ آدمی پہلے تنگی میں تھا، پریشانی میں تھا، اب اللہ کی نعمتیں اس پہ نازل ہو گئیں، اب یہ الحمدللہ بہتر ہو چکا ہے۔ اس سے لوگوں کی امید اللہ سے جڑ جاتی ہیں، لوگوں کے اندر امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے۔ کوئی آدمی ایسا جس کو اللہ نے نعمت دی ہے لیکن وہ بدن سے، جسم سے ظاہر نہیں کرتا ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ابھی بھی شاید ویسے ہی ہے، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اسے بیان کرنا چاہیے۔ حسد کرنے والوں سے بیان کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں حسد کرنے والوں کے سامنے بیان کرنا۔ اگر اللہ نے کچھ خاص نعمتیں دی ہیں، تجارت پہ بہت بڑا منافع ہوا ہے، کیا ایسی بات، ایسی نعمت ایسے لوگوں کو بولنا چاہیے جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حاسد ہے یا بغض رکھنے والا ہے یا اچھے اخلاق والا نہیں ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اکثر تو ایسے ہی مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان سے آپ اچھا گمان رکھیں، لیکن تب بھی اگر کسی آدمی کو خوف ہے ایسے مخصوص افراد کے سلسلے میں تو وہ ان سے بیان نہ کرے، اللہ کی مطلق نعمتیں بیان کرے، توحید ہے، سنت ہے، صحت ہے، عمومی نعمتیں جو سب کے پاس ہے اسے بیان کرے۔ لیکن خاص نعمت کے بارے میں اگر خوف ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اسے بیان کرنے سے رک جائے، یا وہ بیان کرتا بھی ہے تو ایسے اسلوب میں بیان کرے کہ اللہ کی تعریف اس سے ظاہر ہو، اللہ کا فضل اس سے ظاہر ہو، یہ ظاہر نہ ہو کہ میں بہت بڑا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا تو میں اس قابل تھا اس لیے دے دیا، اس طور پہ نہ بیان کرے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بڑی عظیم آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اسے بیان کیجیے، اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، آپ کی زندگی سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔